بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکاری ملازمین، پینشنر، فیملی پینشنر، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طاہر امیر اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین، پینشنر، فیملی پینشنر کے حوالے سے کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ سے لمحہ با لمحہ اپڈیٹ رہیں، اور گھنٹی کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ عدالتی فیصلوں اور حکومت کے فریش نوٹیفیکیشن سے فائنانس کا پینشن کے حوالے سے ایک نیا کلیریفیکیشن نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں فیملی پینشنر اور عام پینشنرز دونوں کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ کنفیوژن بنی ہوئی تھی کہ پینشن کے حوالے سے بہت سارے سوالات لوگ پوچھ رہے تھے، وہ سارے جو ہے وہ سالو ہو گئے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو ایک ایک جو نکتہ ہے وہ آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں گا۔ پہلی بار یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، یہ دیکھیں جاری کردہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کا۔ یہ نوٹیفیکیشن دراصل رپلائی ہے، جواب ہے اس نوٹیفیکیشن کا جو کہ 10 ستمبر 2024 کو ایشو ہوا تھا، اور 10 ستمبر کو جو ایشو ہوا تھا اس میں فیملی پینشن اور عام جو پینشن ہے اس کے بڑے رولز کو تبدیل کیا گیا تھا۔ فیملی پینشن کے حوالے سے 10 سال کا عرصہ اور 21 سال کا عرصہ مختص کیا گیا تھا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو ہم آلریڈی لے رہے ہیں پینشن، جو فیملی پینشنرز آلریڈی پینشن لے رہے ہیں، تو کیا ان کا 10 سال کا عرصہ اگر گزر گیا ہے تو ان کی پینشن ختم ہو جائے گی، یا ان کا 21 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے تو کیا ان کی پینشن ختم ہونے جا رہی ہے؟ تو تمام سوالوں کے جواب اچھی خبر، گڈ نیوز کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن میں ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن بنیادی طور پر فائنانس کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن ہے اور 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ آفس میمورینڈم میں جی اس کا پہلا پیراگراف دیکھیں تو پہلے پیراگراف میں اس کا بیک گراؤنڈ اور حوالہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے نوٹیفیکیشن کا ساتھ پہلے ریفرنس دیا گیا ہے 10 ستمبر والے نوٹیفیکیشن کا، اور ساتھ ہی کیس کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ فیملی پینشن کی کنڈیشن جو لگ گئی تھی 10 سال کی اور 21 سال کی، اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور جو نئے بندے آئیں گے، جو نئے فیملی پینشن کیس ہوں گے، ان کو کس کیس کے تحت ڈیل کیا جائے گا، کیا رولز اپلائی ہوں گے۔ سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کا پیراگراف نمبر 2 دیکھیں جو کہ لکھا ہوا ہے، اٹ از کلیریفائڈ دیٹ the decision does not apply to current family pensioner۔ اس پہلے فقرے میں ہی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ جو 10 سال کی شرط ہے، 21 سال کی شرط ہے فیملی پینشن کے حوالے سے، یہ موجودہ فیملی پینشنرز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ ایسے موجودہ فیملی پینشنرز جو ابھی پینشن لے رہے ہیں، فیملی پینشن لے رہے ہیں، ان کو فار لائف ملے گی، تایات ملے گی، ان کے لیے 21 سال اور 10 سال کا جو کرائٹیریا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو فار لائف ان کو ملتی جائے گی پرانے رولز کے مطابق۔ جو کنڈیشن تھی کہ اگر بیوہ لے رہی ہے تو وہ جب تک دوسری شادی نہیں کرتی، نان میرج سرٹیفکیٹ جب تک فیملی پینشن کے ساتھ آتا رہے گا تب تک ان کی فیملی پینشن چلتی رہے گی۔ بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ معذور بچے ہیں، ان کی فار لائف چلتی رہے گی۔ یہ جو 21 سال کی کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ 21 سال تک میکسیمم کر دی گئی ہے پینشن اور 10 سال کر دی گئی ہے فیملی پینشن، اس کے بعد بند ہو جائے گی، وہ اپلائی ہوگی نئے فیملی پینشنرز کے۔ اور اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر فائنانس نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو 10 ستمبر 2024 کے بعد فیملی پینشن کیسز آئیں گے وہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیل ہوں گے، اور 10 ستمبر 2024 سے پہلے کے جو ہے فیملی پینشن کیسز وہ پرانے کیس کے مطابق ڈیل ہوں گے۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں اب میرے خیال میں اضطراب، پریشانی ختم ہو گئی ہے فیملی پینشنرز کی کہ کیا ہماری 21 سال بعد پینشن ختم ہو جائے گی یا 10 سال بعد پینشن ختم ہو جائے گی۔ تو جناب، جو پینشن لے رہے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ کی فار لائف چلتی رہے گی۔ جو نئے فیملی پینشنرز آئیں گے 10 ستمبر 2024 کے بعد، ان کے اوپر یہ نیا کرائٹیریا کہ 10 سال تک آپ کی فیملی پینشن چلے گی یا مختلف صورتحال کے اندر 21 سال تک پینشن چلے گی، اپلائی ہوگا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مرکزی صدر ابقا پاکستان، چیئرمین حقیقہ پنجاب، اس وقت میرے ساتھ جناب ریاض احمد آصف صاحب، صدر ہیڈ ماسٹر اینڈ پرنسپل ایسوسی ایشن، اور میرے دوسری طرف راؤ قمر صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ایس ایس کے ضلعی صدر ہیں، اور میرے تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، میرے ابقا کے دوست بیٹھے ہیں۔ ہم نے 24 اکتوبر کو ایک ملتان میں تمام تنظیموں کے ضلعی صدر جنرل سیکرٹری صاحبان کا جو ہے کنونشن رکھا تھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے جی ڈی اے کے رہنما ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 10 دن اس کو ڈیلے کیا جائے۔
تو اب ہم نے سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 24 نومبر والا کنونشن جو ہے اب انشاءاللہ 7 نومبر کو بروز جمعرات 24 اکتوبر والا پروگرام 7 نومبر کو ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں تمام ہمارے پنجاب کے تمام ضلعی ہیڈ ماسٹر صاحبان، تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے ضلعی صدور جنرل سیکرٹری شامل ہوں گے، اور ہم آگے پھر نومبر میں یا دسمبر کے اوائل میں ایک دھرنے کا اعلان کریں گے۔ آج کل جو حالات جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، گورنمنٹ وعدہ کچھ کرتی ہے، کرتی کچھ ہے۔ اس وقت جو گورنمنٹ نے ایک ٹیسٹ کا نظام ہم پر ہمارے ٹیچروں پر لاگو کرنے جا رہی ہے، ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہمارا واضح موقف ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے کرنے جا رہے ہیں یہ تعلیم دشمنی ہے، اور جتنے بھی ادارے پرائیویٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ مافیاز کا کام ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ لیو انکیشمنٹ ملازمین کا حق ہے، ان کو ہم نے ہر حالت میں لے کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے 17A کا جو وہ ہمارا حق ہے، ملازم کا جو باپ فوت ہو جاتا ہے یا میڈیکل ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو ایک ہی بھرتی ہو رہی ہے لیو انکیشمنٹ جو 17A کے رولز کے تحت، وہ بھی رائٹ جو ہے گورنمنٹ ہمارا دبا کر بیٹھ گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ان چیزوں کو جو ہے ختم کیا جائے، یہ جو ملازمین پر لٹکتی تلواریں اس کو ختم کیا جائے، پینشن گریجویٹی پر جو کٹ لگانے جا رہے ہیں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے ہر ہفتہ ایک جو ہے، کل بھی GDA کی طرف سے ایک جو ہے پروگرام ہے، میں تمام ملازمین سے اپیل کروں گا کہ اس پروگرام کو کامیاب کریں، اور اس کے بعد 7 نومبر کے ہر ہفتہ ہر جمعرات کو ہم احتجاج میں ہیں۔ تو گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں انتہائی جائز ہیں، حق پر مبنی ہیں، تو اس پر خدارہ اس پر نظر ثانی کیجیے، ورنہ جب ملازم نکلتا تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے دھوپ کے اندر جولائی کے اندر جو تحریک چلائی تھی، اس کے بعد نومبر کے اندر اکتوبر کے اندر ہم نے تحریک چلائی تھی، تو یہ گورنمنٹ بے بس ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ ہم ایسی تحریک نہیں چلانا چاہتے، لیکن مجبوری کے تحت ہمیں چلانا پڑے گی، اور پھر گورنمنٹ ہمیں جو ہے اپنے حق سے نہیں روک سکتی۔ میں اب بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو نجکاری کی طرف مت لے کر جائیں۔ یہ قبضہ مافیا کی جو ہے پالیسی ہے، آپ نے پہلے بھی 2020 میں جو ادارے دیے تھے پیف کو، اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس سال جو تھوڑی سی پرائیویٹ اسکولوں پر سختی کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ جو گورنمنٹ کے اسکولوں کا بہت بہتر ہے، میٹرک کا بھی، FSC کا بھی، اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں، لیکن ہم پر گورنمنٹ شفقت کرے، ہماری جو مراد ہمیں دی گئی ہیں اس پر کٹ لگانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پھر ہم جو ہے دما دم قلندر کریں گے۔ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہمارے پیٹ کی لڑائی ہے، ہمارا تعلق نہ زر ہم چاہتے ہیں نہ زمین چاہتے ہیں، ہم ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ماہانہ جو اخراجات ہیں ایک کنبے کے 6 افراد کے وہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے سب کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہماری تنخواہ 10 دن کے بعد جو ہم ادھار پر چاہ رہے ہیں، اور ادھار اتنا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے برداشت سے کرنا مشکل ہو گیا، ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہم سے جان چھڑا رہے ہیں۔ تو خدارہ جو انکم ٹیکس کا نظام ہے اس کو درست کیا جائے، تمام ٹیکس ملازمین دے رہے ہیں، جو مافیاز ہے، جتنی بھی ہماری بیوروکریسی ہے جو 16 لاکھ 20 لاکھ تنخواہ لے رہی ہے، اس کو گورنمنٹ کہتی ہے وسائل نہیں ہے، ان کو گاڑیاں بھی نہیں لے کر دی جا رہی ہیں، ان کو پیٹرول بھی فری ہے، ان کا میڈیکل بھی فری ہے، ان کا ٹیلی فون بھی فری ہے، اور ایک ہمارا جو نیب کاسد بیچارہ 40,000 لیتا ہے، وہ اپنی بیگ پر سکول بھی آتا ہے، دفتر بھی آتا ہے، اور گھر کو بھی جاتا ہے، اور اپنے گھر کے اخراجات بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو خدارہ یہ ناانصافی اب جو ہے یہ برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ جب سونا 48,000 روپے تھا تو جس کی تنخواہ 35,000 تھی آج 45,000 ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے
وہ 1 लाख तनख्वाह लेता है और उसको जो है वो 70,000 मिलती है, सब कटौती में चली जाती है। तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरीके से ये निजाम चलाए। तो इस निजाम को बेहतर करने के लिए हमारा मुतालबा के मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म किया जाए, और वो करप्शन खत्म करने के बजाय मुलाजमिन को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसकी पुरजोर मुज़ाहमत करते हैं। मैं अब भी गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि खुदारा सही इक़्तिदामात की तरफ आए। ये वसाइल का जो रोना है अब रोना बंद कर दें। ये खिलवाड़ जो है अब मजीद नहीं चलेगा। हम मजदूर, गरीब, छोटे मुलाजमिन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे।